بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم مفہوم کی تعریف اور اس کی قسموں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ مفہوم ہر وہ چیز ہے جو ذہن میں آئے، ہر وہ چیز جو ذہن میں آئے۔ اس وقت میں یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے راستے سے یہ الفاظ آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچ رہے ہیں، اور جو چیز آپ میرے ان الفاظ کو سن کر سمجھ رہے ہیں وہی سمجھی ہوئی بات مفہوم کہلاتی ہے۔ اب اس کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ بہرحال مفہوم ہر وہ چیز ہے جو ذہن میں آئے، ہر وہ چیز جو ذہن میں آئے اسے مفہوم کہتے ہیں۔ ذہن میں آنے والی چیزیں ہماری دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ وہی دو مفہوم کی دو قسمیں ہیں، ایک جزئی اور ایک کلی۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے عقل میں الفاظ کے راستے سے یا اور کسی واسطے سے جو چیز پہنچتی ہے اور ہم اس کا کوئی مطلب اخذ کرتے ہیں، وہ مطلب، وہ مفہوم، وہ مراد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جزئی اور ایک کلی۔ جزئی کسے کہتے ہیں؟ جزئی کہتے ہیں ایسے مفہوم کو جس میں شرکت نہ ہو سکے، یعنی وہ ایک معین ذات پر، ایک معین چیز پر صادق آئے، کسی دوسرے پر صادق آنے کا احتمال ہی نہ ہو۔ ذہن سے قریب کرنے کے لیے اگر ہم چاہیں تو نحو کی اصطلاح معرفہ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو تعریف معرفہ کی ہے وہی تعریف جزئی کی ہے۔ معرفہ کی تعریف ہم کر کے آئے ہیں جو ایک معین چیز کے لیے بولا جائے۔ وہاں ہم نے جو مثالیں پڑھی تھیں، زید، عمر، بکر، ہوا، ہما، انتا وغیرہ وغیرہ، تو جزئی ایسا مفہوم ہے جس میں شرکت نہ ہو سکے، یعنی وہ ایک معین چیز پر صادق آئے، دوسرے پر صادق آنے کا احتمال ہی نہ ہو، جیسے زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے علم ہیں، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ علم ہمیشہ ایک ہی ذات پر صادق آتا ہے، دوسرے کا احتمال نہیں رہتا۔
مفہوم کی دوسری قسم ہے کلی۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی ایسا مفہوم ہے جس میں شرکت ہو سکے، یعنی وہ کئی چیزوں پر صادق آئے۔ جیسے انسان ایک کلی ہے، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ سبھی کو انسان کہا جا سکتا ہے، ان سبھی پر انسان ہونا صادق آتا ہے۔ میں ہوں، میرے اوپر بھی لفظ انسان صادق آتا ہے یا انسان کا مفہوم صادق آتا ہے۔ آپ لوگ ہیں، آپ میں سے ہر شخص کے اوپر انسان کا مفہوم صادق آتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو، مجھے، ہم انسان کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ آپ ایک انسان ہیں، ہمارے رفقا، ہمارے ساتھی میں سے ہر ایک انسان ہے۔ میں ایک انسان ہوں، تو لفظ انسان کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم ہم میں سے متعدد بلکہ کئی افراد کے اوپر صادق آتا ہے۔ لفظ ایک ہے، مفہوم ایک ہے، لیکن بولا جا رہا ہے متعدد افراد پر، بولا جا رہا ہے کئی سارے افراد پر۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ مفہوم کلی ایسا مفہوم ہے جس میں شرکت ہو سکے، یعنی وہ ایک سے زائد کئی چیزوں پر صادق آئے۔ جیسے انسان ایک کلی ہے، زید، عمر، بکر سب کو آدمی کہنا صحیح ہے، سب کو انسان کہنا صحیح ہے۔ حیوان ایک کلی ہے، حیوان ایک کلی ہے، گائے، بیل، بھینس، بکری، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو حیوان کہنا درست ہے۔ لفظ کتاب ایک کلی ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ کلی ہے۔ جتنی کتابیں ہمارے سامنے ابھی تک ہم نے پڑھی، آئندہ ہم پڑھیں گے، جو ہم نے دیکھی، جو ہم نے نہیں دیکھی، ان تمام پر لفظ کتاب صادق آتا ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم اسی لفظ کتاب کے آگے سے پہلے اس میں اشارہ میں سے کسی کو استعمال کریں اور کہہ دیں یہ کتاب، تو ایسی صورت میں یہ کلی جو ہے یہ کلی نہیں رہتی، بلکہ یہ کلی جزئی بن جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ اسماء اشارہ وغیرہ کا استعمال کرنے سے یا سادے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے، نحو کی زبان میں ذہن سے قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سادے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ جو چیزیں نکرہ کو معرفہ بنانے کام آتی ہیں، نکرہ کو معرفہ بنانے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے کسی طریقے کو استعمال کیا جائے تو ایسی صورت میں جو مفہوم کلی ہوگا وہ کلی نہیں رہے گا، بلکہ وہ جزئی بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہم پیچھے جزئی کی تعریف کر کے آئے ہیں، جو ایک معین چیز پر صادق آئے، اس میں شرکت نہ ہو سکے، اور معین چیز کے اوپر صادق آنے والی چیز نحو کی زبان میں معرفہ ہے۔ کلی وہ ہے جو متعدد چیزوں پر صادق آئے، اس میں شرکت ہو سکے، اور یہ مفہوم اور یہ تعریف نحو کی زبان میں اگر چلے جائیں تو نکرہ کی ہے۔ تو ذہن سے قریب کرنے کے لیے آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، دھیان میں رکھیں گے، جلدی سے سمجھنا آسان ہوگا، سمجھانا آسان ہوگا۔ نئی آنے والی مثالیں اگر ہمارے سامنے آتی ہیں تمرین وغیرہ میں تو اس کے اوپر ان تعریفات کو منطبق کرنا آسان ہوگا کہ جزئی یہ نحو کا معرفہ ہے قریب، اور کلی یہ نحو کا نکرہ ہے۔ تو جو چیز متعدد چیزوں پر صادق آئے گی وہ منطق کی زبان میں کلی ہے، اور جو چیز صرف ایک ہی پر صادق آئے، دوسرے کا احتمال نہ ہو، منطق کی زبان میں وہ جزئی ہے۔ اب ایک چیز ہماری باقی رہ گئی ہے آج کے سبق کی، وہ ہے جزئیات اور افراد۔ کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے، جتنی چیزوں پر کلی صادق آتی ہے، وہ چیزیں اس کلی کی جزئیات اور افراد کہلاتے ہیں۔ اجزا نہ کہیں، اس کو دھیان رکھیں گے۔
اجزاء الگ ہے اور جزئیات اور افراد الگ ہے. اس کو ذہن میں رکھیں گے، فرق کسی اور موقع سے اس کا انشاءاللہ العزیز آئے گا. جزئیات و افراد وہ چیزیں ہیں جن پر کلی بولی جائے، جیسے ساجد، ماجد، خالد وغیرہ. ہم میں سے سب، میں، آپ اور جتنے سن رہے ہیں، جو مخاطب ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ سب کے سب انسان کی جزئیات ہیں. کیوں جزئیات ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو انسان کہنا صحیح ہے. مجھے انسان کہا جا سکتا ہے، آپ میں سے ہر ایک کو، مجموعے کو نہیں، 2 4 10 15 20 25 کو مل کر انسان نہیں، ہر ایک کو انسان کہنا صحیح ہے، الگ الگ. میں اکیلا، مجھے انسان کہنا صحیح ہے. آپ تنہا، آپ کو انسان کہنا صحیح ہے. تو جزئیات اور افراد وہ چیزیں ہیں جن پر کلی بولی جائے، جیسے ساجد، ماجد، خالد وغیرہ سب انسان کی جزئیات ہیں کہ ان سب کو انسان کہنا صحیح ہے. اسی طرح گائے، بیل، بکری وغیرہ جتنے بھی حیوانات ہیں، وہ سارے کے سارے حیوان کی جزئیات ہیں، اس لیے کہ ان کو حیوان کہنا صحیح ہے. گویا کہ آج کے سبق میں ایک جزئی مفہوم کی تعریف، ہر وہ چیز جو ذہن میں آئے، جزئی جو ایک معین چیز پر بولا جائے، کلی جو مختلف چیزوں پر صادق آئے، متعدد چیزوں کے لیے بولا جائے، اور جزئیات اور افراد، کلی جن افراد پر بولی جاتی ہے، جن کے لیے بولی جاتی ہے، وہ چیزیں جن پر کلی صادق آتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں کلی کی جزئیات اور افراد کہلاتی ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.